قرآن مجید سے آگاہی انسان شناسی ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو نہیں پہچانیں گے تو پھر ہم اپنی بھی پہچان نہیں رکھ سکتے۔ زندگی کا اصول ہے کہ جب تک انسان کسی چیز کی معرفت نہیں کرتا اس وقت تک عمل بھی اس کا صحیح نہیں ہوتا۔ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح متوجہ فرما گئے تھے کہ دیکھو یہ جو قرآن نازل ہوا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، اور بغیر مقصد کے یہ قرآن مجید نازل نہیں ہوا۔ اس کی 114 صورتیں ہیں۔ یہ 114 صورتیں انسان کو انسان بنانے کے لیے ہیں۔ انسان تو ہم ہیں لیکن نہیں، انسان وہ ہے جس کو خدا انسان کہے۔ یہ پھر مسئلہ بن گیا تو ہمیں بھی تو خدا ہی نے پیدا کیا ہے نا؟ نہیں، خدا نے ایک معیار قرار دیا ہے کہ وہ معیار اگر تمہارے اندر ہے تو تم انسان۔ دنیا کی بات کو پہلے سمجھتے ہیں، آخرت کی بات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک شخص اپنا تعارف کراتا ہے جی میں ڈاکٹر ہوں، یہ کیسے تعارف کرا سکتا ہے؟ وہ جو گلے میں آلہ ڈالا ہوا ہے اس کی وجہ سے، یا جو اس نے سفید گون پہنا ہوا ہے اس کی وجہ سے، یا نہیں اس نے کتاب کو پڑھا ہے، کتاب کا مطالعہ کیا ہے، کتاب کا امتحان دیا ہے، پاس ہوا ہے تو وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلا سکتا ہے، چاہے وہ گلے میں آلہ ڈالے یا نہ ڈالے، چاہے وہ سفید گون پہنے یا نہ پہنے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو غرض انسان کی پہچان کتاب کے ذریعے سے ہے۔ ایک انسان پہچانا جا رہا ہے کہ میں انجینئر ہوں، بھائی کیا بات ہے کہ تم انجینئر ہو؟ نہیں، میں پڑھا ہوں، میں نے یونیورسٹی سے پڑھا ہے، یہ کافی ہے۔ تو قرآن بھی انسان کے لیے ایسا ہی ہے کہ انسان اس قرآن کے مطالعے کے بعد اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ یہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے۔ صلوات بھیج دیجیے۔ ایک اس کے اندر روح ہے جس کے ذریعے سے یہ زندہ ہے۔ اگر روح نہ ہوتی تو یہ زندہ نہ ہو۔ زندگی کے لیے ہاتھوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، پیروں کا ہونا ضروری نہیں ہے، آنکھوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، زبان کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر ہاتھ کا ہونا ضروری ہوتا تو جنازے میں جو شخص پڑا ہوا ہے اس کے دو ہاتھ نہیں ہوتے تو اٹھتے کیوں نہیں؟ جنازے میں جو شخص پڑا ہوا ہے اس کی دو آنکھیں نہیں ہوتی تو دیکھتا کیوں نہیں؟ جنازے میں جو شخص پڑا ہوا ہے اس کے دو پیر نہیں ہوتے تو وہ چلتا کیوں نہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے اس کو ایک ایسی قدرت دی تھی جس قدرت سے یہ دیکھ بھی رہا تھا، جس قدرت سے یہ چل بھی رہا تھا، جس قدرت سے یہ بول بھی رہا تھا، اور کہا کہ دیکھو میں علی کل شیء قدیر ہوں، مجھے قادر مطلق سمجھو، اور دیکھو یہ میں نے تم سے جسم نہیں لیا، یہ میں نے تم سے روح لی ہے۔ روح کا مطلب ہوتا ہے قدرت، بس یہ لفظ ہے جس کو ہم
جسمانی طور پہ نہیں دکھا سکتے، لیکن روح کا مطلب ہوتا ہے قدرت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ہے قدرت دی ہے دو چیزوں میں، ایک روح میں اور ایک بدن میں۔ صلوات بھی دیجیے محمد تو اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کے لیے 114 صورتیں، روح کی تربیت کے لیے بھی اور بدن کی بھی تربیت کے لیے بھی۔ اور ایک یہ اصول ہے، علم اخلاق کا اصول ہے کہ بدن روح کے تابع ہوتا ہے، بدن روح کے تابع ہوتا ہے۔ بس جیسی تربیت روح کی ہوگی بدن اسی کو فالو کرے گا۔ آپ کی روح کی تربیت ہو گئی، ہمارے روح کی تربیت ہو گئی کہ جمعہ پڑھنا ہے، تو کہاں پہنچے گا؟ ہمارا جسم کہاں پہنچا؟ جمعے میں پہنچا نا۔ اور اگر روح کی تربیت یہ ہوتی کہ ہم نے فلم دیکھنی ہے تو پھر جسم کہاں ہوتا؟ فلم ہاؤس میں ہوتا۔ تو ایک اصول ہے کہ اپنے جسم کو قابو رکھ، اپنے جسم کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ یہ جب اپنے کنٹرول میں رہے گا یعنی اس کو گناہ نہ کرنے دو، اس کو نیکیوں کی طرف لاؤ۔ جسم کہہ رہا ہے کہ مجھے نیکیوں کی طرف لاؤ، مجھے گناہ نہ کرنے دو۔ کیوں کہ اپنی روح کی تم کیا ہے تربیت کرو گے تو میں گناہ سے بھی بچ جاؤں گا اور میں کیا ہے نیکیوں کی طرف بھی کیا ہے راغب ہو جاؤں گا۔ تو 114 صورتوں کے اندر پہلی صورت آج ہم نے اپنے خطبے کو موضوع بنانا ہے۔ صلوات میں دیجیے محمد۔ ایک صورت ایسی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے کہ جس میں نہ کسی نبی کا ذکر ہے، نہ کسی رسول کا ذکر ہے، نہ کسی امام کا ذکر ہے، اور وہ ہے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص میں کسی نبی کا ذکر نہیں ہے، کسی امام کا ذکر نہیں ہے، صرف ہے تو اللہ کا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فکر کا مقام یہ ہے، سوچنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں سورہ اخلاص کو واجب قرار نہیں دیا۔ توجہ فرمائیں گے، سورہ اخلاص کو واجب قرار دیا، سورہ فاتحہ کو واجب قرار دیا ہے۔ کوئی نہ کوئی حکمت تو ہے نا، کوئی نہ کوئی اس میں۔ اگر یہ سورہ اخلاص واجب ہو جاتی تو اللہ کی شان بیان کرنا بھی ہم پر واجب ہو جاتی۔ کہا جاؤ تم میری شان بیان کرو یا نہ کرو، میں صاحب شان ہوں۔ لہذا سورہ فاتحہ کو کیا ہے واجب قرار دے دیا۔ ہاں البتہ یہ ہے فقہ ہے کہ جو 5 نمازیں ہیں نا، ان نمازوں میں سے کسی ایک نماز میں یہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ اگر کسی بھی نماز میں ہم نے سورہ اخلاص نہیں پڑھی تو پھر یہ مکروہ ہے، یعنی صبح کی نہیں پڑھی دوپہر میں پڑھ لو، دوپہر میں نہیں پڑھ لی عصر میں، یہ اس طرح سے جو ہے نا پڑھ لے۔ لیکن بہرحال اس کے ذریعے سے ہماری اتنی تربیت کی گئی ہے کہ اگر کوئی عیسائی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس پر بھی اپنی زبان میں واجب نہیں ہے، بلکہ اسی عربی زبان کے اندر کیا ہے واجب ہوتا ہے، کیونکہ ترجمے میں تھاٹس بدل جاتے ہیں، ترجمے میں فکر بدل جاتی ہے، ترجمے کے اندر یہ سب کچھ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ کہا نہیں، روئے زمین پر جہاں بھی انسان مسلمان ہوگا اس کو سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی نماز کے اندر۔
تو الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں. اور اتنا کہ نماز میں اگر ہم سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تو باطل ہے. یہ انفرادی اصول ہے، سمجھنا ہے اس چیز کو. اگر ہم انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں نا، یعنی اپنی ذاتی نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے، تو اس کو اگر ہم پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے بغیر تو یہ ہماری نماز باطل ہے. لیکن ہم جماعت میں پڑھ رہے ہیں اور سورہ جمعہ ہم نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو ہماری نماز باطل نہیں ہے. آپ نے یہ الفاظ سنا ہو، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جو دیر سے آتے ہیں نا یہ کہتے ہیں نا، شامل ہوتے ہیں اور رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہہ کے. نہ انہوں نے الحمد پڑھی، نہ انہوں نے چھوٹی سورت پڑھی، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ جا تو نے اجتماع کو اہمیت دی ہے، میں تیرے اس عمل کو قبول کرتا. تو انفرادی اصول اور ہوتے ہیں، اجتماعی اصول کیا ہیں اور ہوتے ہیں. تو اس کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر ہم اس کو سورہ فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ صلوات بھیج دیجیے. یہ لفظ تو عام زبان کا افتتاح، دکان کا افتتاح، مسجد کا افتتاح، امام بارگاہ کا افتتاح، یہ لفظ افتتاح تو ہمیں معلوم ہے، بچے کو کیا ہے معلوم ہے. چونکہ 114 سورتوں کا افتتاح سورہ حمد سے ہو رہا ہے، اس لیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کہتے ہیں. اس کو سورہ حمد بھی کہتے ہیں. سورہ حمد کے اندر لفظ حمد آیا ہے اور سب کو معلوم ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ کے ذریعے، سورہ حمد کے ذریعے سے ہماری تربیت کی ہے. بچوں کی اپنی جگہ تربیت، نوجوانوں کی اپنی جگہ تربیت، بزرگوں کی اپنی جگہ تربیت. اگر ہم نے یہ نظریہ نہ اپنایا جو ہمیں سورہ فاتحہ میں دیا ہے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، اس حد تک کہ ہم گمراہ ہو جائیں گے. وہ کیا کہ دیکھو، جب بھی تمہیں کوئی اچھی چیز لگے نا، جب بھی تمہیں کوئی چیز اچھی لگے، بچے عموماً پیار آتا ہے ان کے اوپر، کہیں جی الحمدللہ. اگر کوئی بلڈنگ آپ کو پسند آ گئی اور وہ کئی منزلہ ہے تو یہ نہ کہا کریں کہ کتنا اچھا ہے بنانے والا، یہ تعریف چلی جائے گی انسان کی طرف، بلکہ اس بلڈنگ کو دیکھ کر کہا کرے الحمدللہ، خدایا کتنا یہ فضیلت والی بات ہے. کسی تصویر کو جو آپ کو اچھی لگے اس کو دیکھ کر الحمدللہ کہو. بنانے والے کی تعریف نہ کرو. جس طرح ہمارا عموماً ہے کہ گیلری لگ جاتی ہے، ہم اس میں تصویریں لگا دیتے ہیں اور جناب علی اپنے اپنے نوٹس جو ہیں وہ لکھ کر چلے جاتے ہیں اور اس نظریے سے خالی ہوتے ہیں جو نظریہ خدا و تعالیٰ نے ہمیں سورہ فاتحہ کے اندر دیا ہے، الحمدللہ. اگر آپ نے عبارت بھی لکھنی ہے تو اس عبارت کی ابتدا الحمدللہ، تصویر بہت اچھی ہے. کیوں؟ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح متوجہ کرتے ہیں کہ دیکھو
اللہ کی 99 صفات ہیں، اللہ کی 99 صفات ہیں، اور ہر صفت کے اندر انسان شریک ہے۔ ذرا یہ توجہ کے ساتھ گمراہی نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عادل فرق ہے، انسان عادل ہے، اللہ عادل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ عدالت اس میں بھی ہے، عدالت انسان میں بھی ہے، لیکن وہ عادل ہے۔ ہم عدالت چیف جسٹس کیا ہے؟ عدالت کرتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ میں عادل ہوں۔ کیا ہم سورہ جمعہ کے اندر یہ نہیں پڑھتے واللہ خیر الرازقین؟ کیا خدا ناراض ہوتا ہے کہ تو نے اپنے آپ کو رازق نہیں، واللہ خیر الرازقین، تو اپنے گھر والوں کو رزق دے رہا ہے، تو اپنے میں پوری کائنات کو رزق دے رہا ہوں۔ تو اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک صفات میں سے ایک صفات یہ بھی ہے، اور صفات 99 صفاتوں میں سے ہے کہ وہ مصور ہے۔ تصویر دیکھ کر کہا کرے اگر وہ مصور ہے، اور مصوروں کو کہا ہے اے مصور، کیا تمہیں روشنی کی ضرورت نہیں ہے؟ روشنی ہوگی تو تم تصویر بناؤ گے نا۔ کیا تمہیں کاغذ کی ضرورت نہیں؟ کاغذ ہوگا تو تصویر بناؤ گے نا۔ کیا تمہیں رنگین پینسلوں کی ضرورت نہیں؟ رنگین پینسلیں ہوں گی تو اپنی تصویر میں رنگ بھرو گے۔ تم بھی مصور ہو، میں بھی مصور ہوں۔ تم محتاج مصور ہو، میں آزاد مصور ہوں۔ کیا تم انڈے میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اس مور کی طرف کہاں ہے روشنی؟ انڈے کے اندر میں نے مور بنایا، اور مور بھی میں نے مختلف رنگوں سے بھر دیا۔ کہو الحمدللہ۔ جانور کو دیکھو کہو الحمدللہ، انسانوں کو دیکھو کہو الحمدللہ، تصویروں کو دیکھو کہو الحمدللہ۔ تو گویا کہ یہاں پہ ہمیں یہ نظریہ دیا گیا ہے کہ جو بھی چیز اچھی لگے اس کے اندر کیا ہے؟ الحمدللہ۔ صلوات بھی دیجیے محمد سورہ فاتحہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے اس کے عقائد کا حصہ، دوسرا ہے عبادت کا حصہ۔ عبادت کو پھر سورہ فاتحہ میں ہی 2 تقسیم کیا ہے، ایک مالی عبادت اور ایک بدنی عبادت۔ ایک عقیدہ، یہ عقیدہ کہاں سے چلتا ہے؟ بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے اور مالک یوم الدین پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدے کا سیکشن ہے۔ اگر ہمارے عقائد، ہم بڑی بڑی کتابیں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے لکھیں، لیکن سورہ فاتحہ کا مطالعہ تو کر لیں کہ مختصر سی آیات کے اندر ہمارے عقائد کو درست کر دیا۔ کہا جو کام بھی شروع کرو اللہ کے نام سے شروع کرو۔ یہ نظریے کا توڑ ہے۔ لوگ بتوں کے نام سے شروع کرتے تھے، تم اللہ کے نام سے شروع کرو۔ اور ہمارے چھٹے امام جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنا کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتا ہے، اللہ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کام کو آخر تک پہنچائے۔ کتنی بڑی گارنٹی ہے کہ جو اپنا کام، چاہے کاروبار ہو چاہے جو بھی ہو، اللہ کے نام سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کیا ہے، اس کام وہ آخر تک جو ہے وہ پہنچاتا ہے۔ اور دوسرا نظریہ یہی الحمد والا ہے، اور تیسرا نظریہ مالک یوم الدین کا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عقائد کا تیسرا حصہ ہے مالک یوم الدین. ذہن کو تیار کیا جا رہا ہے اس جملے کے ذریعے سے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو صاحب مکان ہیں، اللہ نے ان کو یہ مکان کی نعمت دی ہے، مجھے بتائیے کہ آپ کی رجسٹریاں جو ہیں وہ اللہ کے نام پر ہیں یا آپ کے اپنے نام پر ہیں؟ سچ بتائیں. مجھ سے پوچھیں تو میں یہی کہوں گا کہ میرے نام پر ہے. تو اس سے بڑا سچ اور کیا ہوگا؟ تو آپ ہی کہیں گے ہاں. شرمندہ نہ ہوں کہ یہ کوئی ہم نے غلط کہا. نہیں، مجھے خوشی ہے کہ تم در بدر نہیں ہو، تمہیں اپنے مسکن میں لائے، مجھے خوشی ہے. لیکن یاد رکھو ایک دن ایسا آنے والا ہے تمہارے مکان بھی زمین بوس ہو جائیں گے اور اسی میں تمہاری رجسٹریاں بھی ہوں. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو اس طرح جھلایا جائے گا جس طرح جھلانے کا حق ہے. بچپن میں جھولے تو ہم جھولتے تھے نا. حق کیا ہے جھولنے کا؟ تو وہ آخر تک کنارہ اور وہ آخر تک پر بس الٹنے والی بات رہ گئی ہے. نہیں، زمین بھی اسی طریقے سے جھلائی جائے گی. ایک ایک قدم کو رکھنے کی انسان کوشش کرے گا لیکن اس کو کوئی جگہ نہیں ملے گی. گھبرائے نہیں، اللہ ہی ہمارا بندوبست کرے گا نا. اسی زلزلے کے اندر خوف نہیں دلایا جا رہا بلکہ امید دلائی جا رہی ہے. بس صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے، اور وہ کب آئے گا؟ آدم سے لے کے اب تک تو آیا نہیں ہے یا نہیں؟ اب سے لے کر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ تک بھی نہیں آئے گا. تو پھر آئے گا کب؟ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نزدیک دیکھ رہا ہوں، تم اس کو دور دیکھ رہے ہو. میرے نگاہ میں تو اب کی بات ہے، تمہاری نگاہ میں تم آدم سے چلے ہو، ایسی بات نہیں ہے. بہرحال مالک یوم الدین کو یاد رکھ کر اپنے گھروں میں داخل جب ہوا کرے، چاہے وہ اپنا مکان ہو، قدم رکھنے سے پہلے کہا کریں شکراً للہ، یا اللہ تو نے مجھے یہ مسکن دیا، شکر للہ، برکت ہوتی ہے. اور اگر کرایہ دار ہیں تو گھبرائے نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سایہ تو دیا ہے، وہ بھی کہے اور دعا کر لیا کرے کہ اللہ ہمیں بھی اپنا مسکن کیا ہے عطا کر. آگے عبادت کا سیکشن شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد. ایک وقت ایسا آیا رسالت حضرت محمد مصطفیٰ کہ ٹیبل ٹاک پر آ گئے، آ جائیں رسول، ہم آپ کی جو ہے وہ بات مان لیتے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ مان لیتے ہیں. جملہ دیکھیے، خصوصاً جو اسٹوڈنٹس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، جملہ کیا ہے؟ ہم بھی آپ کے خدا کو مان لیتے ہیں. کافر کریں، ہم بھی آپ کے، فوراً وہی نازل ہوئی، کہو بھی کا لفظ نکالو، ہی کا لفظ لاؤ.
اللہ ہی کو مانتے ہیں، ہی اور ہوتا ہے، بھی اور ہوتا ہے، بھی میں پلس ہوتا ہے، اور کیا ہے، ہی میں نیگیٹو ہوتا ہے، اور اسی نیگیٹو سے ہمارا کلمہ بھی شروع ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو ایاک خدایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی قیام تیرے ہی لیے ہے، رکوع تیرے ہی لیے ہے، یہ سجدہ تیرے ہی لیے ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ ایک گہرا مسئلہ ہے اس کے اندر، عقیدت میں بہہ کر اور ہے نہیں، ہم ہر قسم کی مدد آل بیت سے چاہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن بذات اگر ہم کر دیں گے نا تو یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ اہل بیت اللہ نے ہمیں وسیلہ دیے ہیں کہ تمہاری دعائیں ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتی، تمہارے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے، تمہارے اندر اتنی قدرت نہیں ہے، تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، تمہارے اندر اتنا تقوی اور پرہیزگار نہیں ہے کہ تم ڈائریکٹ ہو جاؤ۔ لیجیے آئے ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں، دنیا کی مثال بتاتے ہیں۔ موبائل تو آپ کے جیب میں ہوں گے نا، اور پاور کا بھی آپ کو پتہ ہوگا، اس کو ایک دن ذرا ڈائریکٹ 200 میں تو کر کے دیکھ دیجئے، کریں گے؟ سب کی گردنیں یوں، اور بھائی کیوں؟ گردنیں بالکل صحیح ہیں، کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ 200 کی پاور اور ہے، 9 کی پاور اور ہے۔ اے انسان تو نے کیا سوچا کہ درمیان میں ایسی چیز لائے کہ لے زیادہ دے کم۔ آل بیت بھی اسی طریقے سے ہے، معصوم بھی اسی طریقے سے ہے۔ ہمیں اگر کوئی ضرورت پڑ گئی تو ہم جائیں گے معصومین کے پاس، یہ قانون۔ ہمیں اگر ضرورت پڑ گئی تو ہم جائیں گے معصومین کے پاس، اور اگر معصومین کو ضرورت پڑ گئی تو ان کو بھی ڈائریکٹ نہیں کہا گیا، ہاں تم بھی وسیلے کے ساتھ میرے ساتھ آؤ۔ کیا ہم دعائے کمیل نہیں پڑھتے؟ دعائے کمیل پڑھتے، بس رٹا بازی ہے، ایک پڑھ رہا ہے ایک سن رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک ایک جملہ ایک ایک نظریہ ہے، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین۔ اول کا بھی دعویٰ کس نے کیا، لیکن یا اول الاولین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے وسیلہ بنایا۔ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل، خدایا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو خدا کے پاس سوال کرنے کے لیے کون سا وسیلہ؟ اس کی رحمت کا وسیلہ۔ کون سی رحمت؟ جو ایک ایک ذرے ذرے میں کیا ہے، اس کے کیا ہے، رحمت ہے۔ تو ایاک نعبد میں ہم اپنے عقائد درست کریں کہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے سوائے خدا کی، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں ہم اپنے عقائد کو درست کریں، ہم کسی سے مدد نہیں چاہتے، ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور ہم وسیلہ قرار کیوں تو نے حکم دیا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اگر تم اس تک پہنچنا چاہتے ہو تو وسیلے کو کیا ہے، تلاش کرو۔ تیسرا حصہ سورہ فاتحہ کا ہے، دعا کا۔ صلوات بھیج دیجیے۔ ہم دعا تو کرتے ہی ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کے اندر اے دعا کرنے والوں بیدار کرو اپنے آپ کو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، رٹا لگائے چلے جا رہے ہو، ہمیں صراط مستقیم دکھا، ہمیں صراط مستقیم دکھا، ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، تم آنکھیں تو کھولو۔ آنکھیں بند کر کے کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم بھی کہہ رہے ہیں، عوام بھی کہہ رہے ہیں، نہیں، خدا تعالیٰ اس سورہ فاتحہ کے ذریعے ہمیں بیدار کرتا ہے۔ اے دعا کرنے والوں، تمہارے اندر دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ایک مغضوب علیہم اور ایک والضالین۔ دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھا رہا ہے گمراہ،
میں دعا قبول کروں گا لیکن اس دعا میں برکت نہیں ہوگی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے اور مجھے غضبناک کر رہا ہے، میں قبول تو کروں گا لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی. تو دعا کون سی برکت والی ہوتی ہے؟ دعا وہی برکت والی ہوتی ہے نا جو انسان کی اصلاح کر دے اور انسان کی زندگی کو بہتر سے بہتر جو ہے وہ بنا دے. مغضوب علیہم رشوت بھی لے رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی، اہدنا الصراط المستقیم بھی، کرپشن بھی کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، نعوذ باللہ زنا بھی کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، چوری بھی کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ڈاکے بھی ڈال رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ایک دوسرے کا حق بھی چھین رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، بے مقصد بے فائدہ طلاقیں دے رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. کیا ہے؟ ہم نے سوچا اہدنا الصراط المستقیم کہنے میں کہ کتنا بڑا ہمارے اوپر فرض آ جاتا ہے. ہم دکھائیں گے تجھے صراط مستقیم، تو ان دو آلودگیوں کو اپنے درمیان سے نکال دے. ایک آلودگی کیا ہے؟ ایک آلودگی حرام ہے، میں حرام سے غضبناک ہوتا ہوں اور ایسا غضبناک ہوتا ہوں. ہم چلے امام جعفر صادق علیہ السلام بار بار کہ دنیا کو آخرت کو سمجھانا ہے تو پہلے کیا ہے؟ دنیا کو کیا ہے سمجھاؤ. میں غضبناک ہوتا ہوں، اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، یہ غضبناک کہاں سے آ گئی؟ کہا دیکھو اگر تمہارا بیٹا گھر میں شراب پی کے داخل ہو تو کیا تم اس کے لیے دروازہ کھول دو گے؟ کیا جواب ہے؟ اگر یہ شراب پی کر برادری میں داخل ہو تو کیا برادری والا اس کو قبول کر لے گا؟ اگر یہ شراب پی کر قوم کے اندر داخل ہو کیا اس کی تعریف ہوگی؟ نہیں. تو مجھ سے کیوں تعریف چاہتے ہو؟ نہیں. ان آلودگیوں کو تم نکالو. اور وللظالین کے اندر جو ہے ہمیں ایک باقاعدہ کانسیپٹ دیا ہے، گویا کہ ہماری تربیت کے لیے یہ سورہ فاتحہ ہی کافی ہے. بس اس کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو فکر کے ساتھ پڑھیں، اور پھر فکر کے لیے عمل جو ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے. بسم اللہ سے چلیں، وہاں بھی ایمان اور عمل. الحمدللہ رب العالمین، وہاں بھی ایمان اور عمل. مالک یوم الدین، وہاں بھی ایمان اور عمل. ایاک نعبد، وہاں بھی ایمان اور عمل. و ایاک نستعین، وہاں بھی ایمان اور عمل. اہدنا الصراط المستقیم، وہاں بھی ایمان اور عمل. گمراہ شخص اللہ کو مانتا ہے لیکن گمراہ ہے. گمراہ کیسے؟ خالق کو مخلوق بنا رہا ہے اور مخلوق کو خالق بنا رہا ہے. نہیں، مخلوق مخلوق ہے اور خالق خالق ہے.